معزز خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کی میری گفتگو کا موضوع ہے کہ ہم بچوں کی تربیت کیسے کریں۔ ایک ماں کے لیے اس کی سب سے قیمتی متاع اس کے بچے ہوتے ہیں۔ یہ دنیا کا واحد رشتہ ہے جس میں ماں اپنے بچے کو اپنی ذات پر بھی ترجیح دیتی ہے اور خود سے بڑھ کر چاہتی، خود تکلیف اٹھا کر، خود پریشانی جھیل کر اپنے بچے کو خوش کرنا چاہتی، لیکن اس کو ساری قربانیوں کے عوض خوشی ملتی۔ لیکن یہ خوشی ادھوری ہے جب تک کہ یہ خوشی ہمیشہ ہمیشہ کی پائیدار جنتوں میں باہم ملنے کی نہ ہو۔ وہ ماں کیسی ماں ہے کہ جو بچے کے دنیاوی آرام کا تو خیال کرتی ہے، لیکن وہ یہ فکر نہیں کرتی کہ کل مرنے کے بعد اس کا بچہ قبر میں کس حال میں ہوگا۔ وہ اس بات کی فکر نہیں کرتی کہ اس کا بچہ کل آخرت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے کس حال میں کھڑا ہوگا۔ ہمارا اپنے بچوں کے ساتھ محبت، خلوص اور ان کو دنیا بھر کی خوشیاں دینے کا یہ دعویٰ اسی وقت سچا ہوگا جب ہم انہیں پائیدار خوشیوں کی طرف متوجہ کریں گے اور اس کی طرف ان کی تربیت کریں گے۔ تربیت کے بہت سے اصول ہیں، لیکن اہم ترین اصول خود رول ماڈل بننا ہے۔ بچے کانوں سے کم سنتے ہیں، بلکہ جب آپ ان کو واز شروع کرتے ہیں تو اپنے کان بند کر لیتے ہیں۔ وہ اپنی آنکھوں سے سنتے ہیں، یعنی اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ کہنے والا جو کچھ کہہ رہا ہے وہ خود اس پر کتنا عمل کر رہا ہے۔ لہذا میری خود کو بھی اور اپنی ساری بہنوں کو تربیت اولاد کے لیے سب سے اہم اور سب سے بنیادی جو ٹپ کہہ لیں یا اس تربیت کا اصول کہہ لیں، وہ یہ کہ جو کچھ بچوں کو کہیں وہ کر کے دکھائیں، اچھے رول ماڈل بنیں۔ جب تک خود اچھے رول ماڈل نہیں بنے گی اس وقت تک بچوں کے ساتھ انصاف نہیں ہوگا۔ بچے آپ کی بات کو سنجیدگی سے نہیں لیں گے۔ بچے آپ کے قول اور فعل کے تضاد کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ جب آپ بات تو دین کی کرتے ہیں لیکن آپ کا اپنا عمل اس کے خلاف ہوتا ہے۔ آپ ان کو سچائی کی تلقین کرتے ہیں لیکن خود سچائی کے قریب نہیں جاتے۔ آپ ان کو دوسروں کا مذاق اڑانے سے روکتے ہیں لیکن خود اپنی گفتگو میں دوسروں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اور اسی طرح بہت ساری چیزیں جو ہماری عملی زندگی سے متعلق رکھتی ہیں۔ بچوں کو تو نصیحت کرتے ہیں لیکن خود نہیں کرتے۔ اس سلسلے میں ہمیشہ سے میری اپنی بھی ایک خواہش رہی کہ بچوں کو کن کن باتوں کی تعلیم اور تربیت دی جائے، تو الحمدللہ اس سلسلے میں مجھے ایک کتاب چھوٹی سی ملی جس کی کچھ باتیں میں آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ جو ہمیں اپنے بچوں کے اندر پیدا کرنی ہے، اور پھر وہی بات یاد رہے کہ صرف بچوں کے اندر پیدا نہیں کرنی بلکہ خود اپنے اندر پیدا کرنی ہے۔ جب ہمارے اندر آئیں گی تو بچوں کے اندر خود بخود آ جائیں گی۔ چھوٹا سا کتابچہ ہے جس کا نام ہے وصایا ام حکیمہ لابنہا، ام حکیمہ کی نصیحتیں اپنے بچے کے لیے، اپنے بیٹے کے لیے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے بیٹے کو کیا نصیحت کرتی ہیں۔ تو اس نصیحت کو ہم اپنے بچوں کو بھی کریں گے لیکن اس کے ساتھ ساتھ خود بھی اس پر عمل کریں گے۔ کتاب عربی میں ہے اس لیے عربی عبارت میں پڑھوں گی اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا ترجمہ اور اس کی وضاحت کروں گی۔ وہ اپنے بچے کو کہتی ہے، یا بنیا یا بنیا ایاک ان تتکلم فی الاشیاء وفی الناس الا بعد ان تتأکد من صحة المصدر واذا جاءك احد بنبأ فتبین قبل ان تتہور وإیاک والشائعة لا تصدق كل ما يقال ولا نصف ما تبصر وإذا ابتلاك الله بعدو قاومه بالإحسان إليه ادفع بالتي هي أحسن
اقسم باللہ ان العداوۃ تنقلب حبا تصور. یا بنیا، اے میرے بچے. یاد رکھیے کہ بچوں کو کچھ بھی سکھانے سے پہلے سب سے پہلے ان کا اعتماد حاصل کرنا ضروری ہے، اور اعتماد حاصل کرنے کے لیے ان سے محبت کا اظہار ضروری ہے. اور محبت کا اظہار صرف اچھے کھلونے لے کر دینا ہی نہیں، بلکہ اچھے الفاظ اور اچھے جذبات کا تحفہ دینا. عام طور پر ایک اسٹریسفل زندگی میں ہم بعض اوقات بہت سی چیزوں میں جب گھیرے جاتے ہیں تو بچوں کے ساتھ اچھے اسمائل کرنا یا اچھے الفاظ بولنا بھول جاتے ہیں. اس لیے بہت ضروری ہے کہ جب بھی کوئی بات کرے تو پیار کے الفاظ سے، محبت کے الفاظ سے. جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں اس وقت ہم پھر بھی محبت کا اظہار کرتے ہیں، لیکن جو ہی بچے بڑے ہونے لگتے ہیں ہم زیادہ تر ان سے غصے میں بات شروع کر دیتے ہیں، یا ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ یہ اب سب چیزیں خود بخود سمجھ جائیں اور ہمیں بہت کچھ کہنا نہ پڑے، یا یہ کہ ہم یہ سمجھتے کہ یہ بڑے ہو چکے ہیں اب شاید انہیں محبت کی ضرورت نہیں رہی. بچہ کسی بھی عمر کو پہنچ جائے ہمیشہ یاد رکھیے کہ وہ ماں باپ سے محبت کا سلوک ہی چاہتا ہے. کسی بھی عمر میں پہنچ جائے وہ ماں باپ سے محبت ہی کا سلوک چاہتا ہے. تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم جب گفتگو کریں تو محبت سے کریں. یا بنیا، اے میرے بچے. بنیا اے چھوٹے سے بچے، یعنی اے پیارے بچے مراد ہے. ایاک ان تتکلم فی الاشیاء وفی الناس الا بعد ان تتأکد من صحت المصدر. وہ کہتی ہے کہ اے بیٹے، لوگوں اور چیزوں کے متعلق اس وقت تک بات کرنے سے بچو جب تک ان کے ماخذ کے صحیح ہونے کا یقین نہ ہو. یعنی ہمیں خود بھی اور اپنے بچوں کو یہ سکھانا ہے، یہ بتانا ہے کہ کبھی کسی انسان کے بارے میں، کبھی کسی چیز کے بارے میں بات نہیں کرنی جب تک کہ یہ یقین نہ ہو کہ اس کا سورس صحیح ہے. آج کل آپ دیکھیں کہ واٹس ایپ کے بہت سے لوگوں نے گروپس بنائے ہوئے، سوشل میڈیا پہ بہت سی باتیں، فیس بک پہ ادھر سے ادھر فارورڈ کرتے رہتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرتے رہتے ہیں. لیکن کوئی بھی بات شیئر کرنے سے پہلے عام طور پر کم ہی لوگ دیکھتے ہیں کہ اس بات کی اوریجن کیا ہے، یہ اس بات کا سورس کیا ہے. اور خصوصاً پالیٹکس کے میدان میں، کھیلوں کے میدان میں، سیلیبریٹیز کے بارے میں بات کرتے ہوئے، بڑے بڑے لیڈرز کے بارے میں بات کرتے ہوئے لوگ ہر چیز کو اپنے لیے حلال کر لیتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے بارے میں تو کوئی بھی بات کہیں سے بھی پتہ چلے وہ درست ہی ہوگی. حالانکہ ایسا نہیں ہوتا. کوئی بھی انسان ہو، اس سے غلطی تو ہو سکتی ہے، لیکن ضروری نہیں کہ جو کچھ اس کے بارے میں سنا جائے وہ درست ہی ہو. تو ہمیں ایون اگر کوئی شخص یہ بھی کہے کہ یہ قرآن میں آیا ہے تو اس بات کو بھی ویریفائی کرنا ضروری ہے کہ واقعی قرآن میں آیا ہے. اگر کوئی کہتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تو ہمیں اس بات کی ویریفیکیشن کرنی ہوگی کہ کیا واقعی صحیح حدیث میں بات آئی ہے، یا لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے بھی باتیں منسوب کرتے ہوئے ڈرتے نہیں، جو دل میں آتا ہے بول دیتے ہیں. پھر اسی طرح بچوں کی آپس میں جب لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، جو بچہ پہلے پہنچ جاتا ہے عموماً اس کے حق میں فیصلہ کر دیا جاتا ہے. نہیں، شکایت لانے والا جب کوئی شکایت لے کر آئے، بات کرنے والا جب کوئی بات کرے تو پہلے یہ دیکھے کہ واقعی یہ بات درست ہے. کبھی بھی ایک شخص کی بات سن کر فیصلہ نہ کریں، ہمیشہ یہ دیکھیں کہ دوسرے کا نقطہ نظر کیا ہے، اور کبھی یک طرفہ بات سن کر یقین نہ کریں. بعض لوگ آپ کے پاس آتے ہیں بڑی بڑی شکایتیں لے کر، دوسروں کے بارے میں، خاندان کے بارے میں، شوہر کے بارے میں، نند کے بارے میں، ساس کے بارے میں، اس کی اس کی، اور وہ صرف ون سائیڈڈ ہوتی ہے. اور جب وہ ون سائیڈڈ باتیں ہوتی ہیں تو بعض اوقات وہ صرف ایک طرف کی نگاہ ہوتی ہے، ایک طرف کا تجربہ ہوتا ہے، اور بات کی حقیقت معلوم نہیں ہوتی. مثلاً کوئی شخص آ کے اگر آپ کو یہ بھی کہہ دیتا ہے کہ فلاں نے مجھے بہت مارا ہے، تو آپ ٹھیک ہے مان لیں گے اس کی بات مارا ہے. لیکن کئی خواتین شکایت کرتی ہیں اسے شوہر نے مارا ہے یا فلاں نے زیادتی کی ہے، لیکن
آپ یہ نہیں پوچھتے کہ وجہ کیا ہوئی، کیوں مارا، کیونکہ بعض اوقات ہم کسی کو مارتے تو نہیں، لیکن لفظوں کی مار تو بعض اوقات ڈنڈوں کی مار سے بھی زیادہ ہوتی. ایسے الفاظ بول دیتے ہیں، ایسی گفتگو کرتے ہیں، ایسے تبصرے کرتے ہیں، ایسی تنقید کر جاتے ہیں، ایسی دوسرے کا دل توڑ دیتے ہیں کہ جس کی بنا پر دوسرا ہاتھ اٹھانے پر مجبور ہو جاتا ہے. تو اس لیے کبھی بھی کسی کے بارے میں ججمنٹل نہیں ہونا، کوئی فیصلہ نہیں کرنا جب تک کہ دوسرے کی بات نہیں سننا. بعض اوقات لوگ غصے میں آ کر کوئی بات کر دیتے ہیں اینڈ دے ڈونٹ مین اٹ، لیکن ہم اس بات کو پکڑ لیتے ہیں کہ نہیں تم نے یہ کہا تھا. ٹھیک ہے کہا تھا، لیکن کس کانٹیکسٹ میں کہا تھا، کیوں کہا تھا، کیسے کہا تھا. تو اس سے جب انسان پرہیز کرتا ہے اور زندگی کا یہ اصول بنا لیتا ہے کہ کسی کی بھی بات ویریفیکیشن کے بغیر، بات کی تصدیق کے بغیر آگے نہیں بڑھانی، اس پر ایکشن نہیں لینا. مثلاً ایک بچے نے آ کے اگر شکایت کی کہ فلاں نے مجھے مارا، تو اٹھ کے جا کے دوسرے کو مارنا نہیں شروع کر دینا، دوسرے کی پٹائی نہیں شروع کر دینی جب تک آپ اس کا ورژن بھی نہ لیں کہ وہ کیا کہتا ہے. تو یہ اگرچہ مشکل کام ہے اور ہم عموماً جلد بازی میں ہوتے ہیں، جذبات میں ہوتے ہیں، فوراً اپنے سر سے اتارنا چاہتے ہیں یا ججمنٹل ہو جاتے ہیں، لیکن ایسا کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے. خواہ یہ بچوں کا معاملہ ہو، خواہ یہ میاں بیوی کا معاملہ ہو، خواہ یہ دوستوں کا معاملہ ہو، خواہ یہ کسی بھی انجان انسان کے ساتھ کوئی معاملہ ہو. یہ ہمارے دین کا اصول ہے کہ ہم جب تک تصدیق نہ کر لیں اس وقت تک کسی کی تصدیق نہ کریں. کہتے کہ وَإِذَا جَاءَكَ أَحَدٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنْ قَبْلَ أَن تَتَهَوَّرَ، جب تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے کسی کے بارے میں تو جلد بازی کرنے سے پہلے، جلدی اس کے بارے میں کوئی فیصلہ کرنے سے پہلے اس کی وضاحت طلب کر لو، اس کی کلیریفیکیشن لے لو. پھر اسی طرح مشہور خبر پر بھی یقین کرنے سے بچو. بعض ریومرز ہوتے ہیں، ایک بات کسی کے بارے میں کچھ کہی، اس سے دوسرے نے لی، تیسرے نے لی، پورے شہر میں پھیل جاتی. آپ کو معلوم ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جیسی پاک دامن عورت پر جب ایسے ہی ایک خیالی اور فرضی بات عائد کر دی گئی، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں استلقونہ بألسنتکم، جب تمہاری زبانیں ایک دوسرے سے لیتی چلی جا رہی تھی، تو بعض اوقات اچھے بھلے سمجھدار عقل مند نیک پاک باز لوگ بھی ایسی غلطی سے نہیں بچ پاتے کہ وہ اتنی بزرگ ہستی، اتنی بڑی ہستی، مومنوں کی ماں کے اوپر اگر ایک بات کہی گئی تو بغیر تحقیق کے جب اس کو آگے پھیلا دیا گیا تو اس سے پوری سوسائٹی کے اندر کس قدر کرب اور تکلیف اور پریشانی پیدا ہوئی. خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کا سارا گھرانہ اس سے کس حد تک متاثر ہوا، یہ ہم سب جانتے ہیں. واقعہ کی تفاصیل آپ نے پڑھی ہوگی، سنی ہوگی. تو اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جب تک کسی بات کا حقیقت میں پتہ نہ ہو تو بڑی سے بڑی مشہور خبر بھی جھوٹی ہو سکتی. آپ نے دیکھا ہوگا بعض اوقات لوگ جیسے اپریل فول مناتے ہوئے کسی کی وفات کی خبر کو مشہور کر دیتے ہیں. تو ایک تو یہ جھوٹ کو عام کرنا ہوتا ہے، اور مومن جو ہے، مومن ایمان اور جھوٹ ایک جگہ جمع نہیں ہوتے. دوسرے یہ ہے کہ جس کے بارے میں بات ہوتی ہے بعض اوقات اس کے لیے بہت تکلیف دہ ہو جاتا ہے، اس کے خاندان کے لیے بہت تکلیف دہ ہو جاتا ہے. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہر اس بات کو مت مان لو جس کو تم سنتے ہو. تو اصول کیا ہوا؟ ہر اس بات کو نہیں ماننا جو ہم سن رہے ہیں جب تک کہ اس کو ویریفائی نہ کریں. اور پھر کہا اور نہ اس چیز کی جس کو تم نے آدھا دیکھا ہو. یعنی صرف آدھا دیکھنے سے مراد یہ ہے کہ جب بھی ہم کچھ دیکھتے ہیں کسی کو تو آدھا ہی دیکھتے ہیں. مثلاً اس وقت میں آپ کو آپ کے سامنے کی طرف سے دیکھ رہی ہوں تو آدھا دیکھ رہی ہوں، آپ کی پچھلی سائڈ نہیں دیکھ رہی. میں کوشش کر کے اگر پیچھے جا کے کھڑی ہو کر آپ کو دیکھوں تو دیکھ سکتی ہوں. تو عموماً ہمارے دیکھنے کا حال، چیزوں کو اپروچ کرنے کا حال یہی ہوتا ہے کہ ہم آدھا دیکھتے ہیں، آدھا دیکھ کر اس پر مکمل فیصلہ کر دیتے ہیں. تو اس لیے ہمیشہ لوگوں کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیں کہ ہو سکتا ہے اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے اس نے اس وجہ سے کہی ہو، اس لیے کیا ہو. تو جب آپ اس طریقے پر عمل کریں گے تو بہت سی خرابیوں سے، جھگڑوں سے، فسادات سے، تعلقات کی خرابی سے بچ جائیں گے. پھر اسی طرح جب
اللہ تمہیں دشمن کے ساتھ مبتلا کرے، یعنی کوئی شخص خامخواہ تمہارا دشمن بن جائے، تو اس کا مقابلہ احسان کے ساتھ کرو، اس کا مقابلہ احسان کے ساتھ کرو، اور اس طریقے سے برائی کو دور کرو جو سب سے اچھا ہو۔ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتی ہوں کہ بے شک دشمنی محبت میں پلٹ جائے گی۔ اب یہ بات ہمیں صرف خود ہی نہیں کرنی، بچوں کو بھی سکھانی، اور گھر کے اندر بچوں کے آپس کے تعلقات، جب ان کے بہن بھائیوں کے تعلقات خراب ہوں، یا شوہر بیوی کے تعلقات خراب ہوں، یا والدین اور بچوں کے تعلقات خراب ہوں، تو جس سے آپ کا واسطہ پڑے یا جو آپ کے پاس شکایت لے کر آئے، آپ اس کو یہ بات اچھی طرح سمجھائیں کہ دیکھو تم احسان کرو، تم اچھا کرو، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں وعدہ کر رکھا ہے ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم، کہ برائی کو بھلائی سے دور کرو، پھر اگر تمہارے اور اس شخص کے درمیان جس میں دشمنی پڑی ہوئی ہے وہ ایسا ہو جائے گا گویا تمہارا دلی دوست ہو۔ آپ میں سے کوئی کچھ کہنا چاہے گا؟ جی میں نے کیا کہا ہے، کس کو سمجھ آ گیا؟ جی بتائیں گے، آپ بولیے، کھڑے ہو۔ اس میں صبر بہت ضروری ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، کہ قسم ہے زمانے کی، بے شک انسان خسارے میں ہے، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، جنہوں نے اچھے عمل کیے، جو ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرتے رہے اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے رہے۔ تو جب تک ہم ایمان عمل کے ساتھ ساتھ دوسروں کو صبر کی تلقین نہیں کریں گے، جب تک دوسروں کو نہیں کہیں گے کہ تم بھی کرو، اور جب تک صبر نہیں کریں گے تو اس وقت تک معاملہ نہیں حل ہوگا۔ یہ ساری ہماری بے صبری کا نتیجہ ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ قسم کھا کے فرما رہے ہیں کہ سب انسان نقصان میں ہیں سوائے ان کے جنہوں نے یہ چار کام کیے۔ ہم ایمان بھی لے آتے ہیں الحمدللہ، خود بھی نیک کام کرنا شروع کر دیتے ہیں، دوسروں کو بھی نصیحتیں شروع کر دیتے ہیں، لیکن جب بات اپنے پہ آتی ہے تو پھسل جاتے ہیں۔ سب سے مشکل کام ہے صبر کرنا، لیکن ناممکن نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے من یتصبر یصبرہ اللہ، جو صبر کرے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو صبر عطا کر دے گا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ جو نیت کر لے گا، جو ڈیسائیڈ کر لے گا، فیصلہ کر لے گا، ارادہ کر لے گا کہ مجھے اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں دینا، مجھے اپنا معاملہ اللہ پہ چھوڑنا ہے، میں صبر کروں گی اور میں دوسرے کے برائی کے مقابلے میں بھلا ہی جواب دوں گی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے لیے یہ راستہ آسان کر دے گا۔ اس پر بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اس طرح تو دوسرا بہت شیر ہو جائے گا۔ تب آپ دیکھیے شیر کا مقابلہ آپ تنہا تھوڑی کرتے ہیں، شیر کا مقابلے کے لیے تو آپ کو بڑی حکمت سے کام لینا پڑے گا، اور اس کے لیے یہ ہے کہ یعنی مقابلہ کرنے کا مطلب ہم صرف بدتمیزی کیوں سمجھتے ہیں؟ کسی کا مقابلہ ٹھنڈے دل سے بھی ہو سکتا ہے، جب اس کا غصہ اتر جائے تو آرام سے سمجھا کے بھی ہو سکتا ہے، کسی دوسرے کو ساتھ ملا کے بات کرنے سے بھی ہو سکتا ہے، اس کے کئی ایک طریقے ہو سکتے ہیں۔ لیکن جو یہ یاد رکھے گا کہ واللہ یحب الصابرین اور ان اللہ یحب المحسنین وان اللہ لمع المحسنین، تو انشاءاللہ اس کو توفیق مل جائے گی۔ جو توفیق مانگے گا اللہ سے اور جو یقین رکھے گا کہ مجھے اس کے بدلے میں اللہ کی محبت نصیب ہوگی، اس کے لیے پھر یہ کام کچھ مشکل نہیں۔ دیکھیے اللہ کی محبت کوئی چھوٹی سی چیز ہے۔ ہم تو بندوں کی محبتوں کے لیے روتے رہتے ہیں کہ ہمارے بچے ہم سے محبت نہیں کرتے، شوہر محبت نہیں کرتا، ماں باپ محبت نہیں کرتے، اکثر لوگوں کو ایسی کمپلینٹس رہتی ہیں۔
تو جس سے اللہ محبت کرے اسے پھر کسی کی محبت کی بھی کمی محسوس نہیں ہوگی. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم سب صبر کرنا سیکھیں، احسان کرنا سیکھیں. صبر کریں گے تو منہ سے باتیں بھی غلط نہیں نکلیں گی، صبر کریں گے تو ہی احسان کر سکیں گے. کیونکہ قرآن مجید میں بالکل جو ابتدائی احکامات آتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے، ان میں سے آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو صبر اور صلاۃ سے مدد لو. یعنی اگر نیک کام کرنا چاہتے ہو تو صبر سے کام لینا پڑے گا، بے صبری کے ذریعے نیک کام کرنا مشکل ہے. پھر وہ کہتی ہے اذا اردت ان تکتشف صدیقا سافر معه ففي السفر ينكشف الانسان يذوب المظهر وينكشف المخبر ولماذا سمي السفر سفرا الا لانه عن الاخلاق والطبائع يسفر. جب تم چاہو کہ کسی دوست کی حقیقت تم پر کھل جائے یا کسی بھی انسان کی حقیقت، تو اس کے ساتھ سفر کرو، کیونکہ سفر میں انسان کی حقیقت کا پتہ چل جاتا ہے، سفر میں ہی اس کا ظاہر کھل جاتا ہے، سفر میں اس کا اندر پتہ چل جاتا ہے. آخر سفر کو سفر کیوں کہا گیا؟ صرف اس لیے کہ وہ انسان کے اخلاق اور طبیعتوں کو ظاہر کر دیتا ہے. اب دیکھیے کہ جب ہم کسی خاص مجلس میں ایک بہت فارمل طریقے سے کسی سے ملتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو بہت کمپوزڈ رکھتے ہیں، بات کرنے میں بھی احتیاط برتتے ہیں، معاملہ کرنے میں بھی اول تو بہت زیادہ معاملے کی ضرورت پیش نہیں آتی، تو اس لیے مشکل نہیں ہوتی. مشکل اس وقت پیش آتی ہے جب ہم اپنے آپ پر کنٹرول نہیں رکھ سکتے. اور وہ کنٹرول کہاں نہیں ہوتا؟ جب انسان سفر میں ہوتا ہے. کیوں؟ کہ سفر میں تھکاوٹ بھی ہوتی ہے، سفر میں بھوک بھی لگتی ہے، سفر میں انسان بہت دیر تکلف نہیں کر سکتا، ایک خاص لباس میں زیادہ دیر نہیں رہ سکتا، ایک خاص حالت میں زیادہ دیر بیٹھ نہیں سکتا. پھر سفر میں بہت سے ڈیسیژن لینے ہوتے ہیں. یعنی اگر آپ نے یہ دیکھنا ہو کہ کوئی شخص اپنے ڈیسیژن میکنگ میں کیسا ہے تو وہ سفر میں ہی پتہ چلے گا. مثلاً آپ جا رہے ہیں، راستے میں آپ کو بھوک لگتی ہے، اب کھانا لینا ہے، کون سا کھانا لیں، کس دکان سے لیں، کیا خریدیں کیا نہیں خریدیں، یہ سب کچھ کہاں سے پتہ چلے گا؟ سفر میں ہی پتہ چلے گا، گھر بیٹھ کے تو نہیں. پھر جب وہ خریدے گا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس نے جس کے ساتھ خرید و فروخت کی ہے اس کے ساتھ اس نے فیئر معاملہ کیا ہے، فیئر ڈیلنگ کی ہے، یا اس کے ساتھ زیادتی تو نہیں کی، یا یہ کہ یہ کتنا عقل مند ہے، اس نے جو چیز خریدی ہے وہ صحیح داموں خریدی ہے، یہ مہنگی تو نہیں خریدی. پھر یہ کہ جو چیز خریدی ہے اس کی چوائس کیسی ہے، یہ کیا پسند کرتا ہے کیا نہیں پسند کرتا، کیا اس نے اپنے دوسرے ساتھیوں کا لحاظ رکھا یا صرف اپنی پسند کو دیکھا. دیکھیے کتنی ساری باتیں صرف ایک سفر میں، ایک دن کے سفر میں بھی کھل جائیں گی آپ پر. تو پھر اسی طرح یہ ہے کہ اگر ویسے تو لوگ میک اپ کر کے اپنا حال حلیہ چھپا لیتے ہیں، لیکن سفر میں تو پسینوں سے بعض اوقات، اور پہلے زمانے میں تو خصوصاً آندھیاں اور طوفان چلتے تھے تو کوئی بھی میک اپ کر کے نہیں رہ سکتا، حقیقت اس کی کھل جاتی ہے. تو سیکھنے اور سکھانے کی بات اس میں یہ ہے کہ انسان کسی کو صرف وقتی طور پر کسی ایک آدھ ملاقات سے ہی دیکھ کر ظاہری چکنی چپڑی باتوں سے دھوکہ نہ کھا جائے. آج کل بہت سی شادیاں ناکام ہو جاتی ہیں اور بہت ہی افسوس کی بات ہے. اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب رشتہ لینے کا وقت ہوتا ہے یا رشتہ دینے کا وقت ہوتا ہے اس وقت ایک آرٹیفیشل ماحول کریٹ کر لیا جاتا ہے. رنگ رنگ کی بتیاں لگا لی جاتی ہیں، رنگا رنگ کپڑے پہنے جاتے ہیں، رنگا رنگ کھانے پکائے جاتے ہیں، جس کے اندر ساری حقیقت چھپ جاتی. اور جس وقت وہ رنگینیاں ختم ہوتی ہیں، اصل انسان سامنے آتا ہے، میک اپ اترتے ہیں، تو پھر پتہ چلتا ہے کہ اس کی اصل حقیقت کیا تھی. پھر انسان کہتا ہے اوہو میں تو دھوکا کھا گیا، مجھے تو پتہ ہی نہ چلا. تو کسی کو پرکھنے کے لیے اس کے ساتھ سفر کیجئے، اس کے ساتھ کچھ وقت گزاریے تاکہ آپ کو حقیقت کا پتہ چل جائے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ فلاں بہت اچھا انسان ہے، فلاں بہت اچھا انسان ہے. تو اس نے کہا کہ تمہیں کیسے پتا ہے؟ کیا تم اس کے ہمسائے میں رہے ہو؟ نہیں. کیا تم نے اس کے ساتھ سفر کیا؟ پھر کہا تمہاری گواہی جھوٹی ہے، کیونکہ نہ تم سفر میں ساتھ رہے نہ تم ہمسائے میں ساتھ رہے، تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ وہ شخص بہت اچھا ہے؟ تو عموماً آپ دیکھیں کہ دور دور سے تو سبھی اچھے لگتے ہیں،
دور سے تو کسی کے منہ پر کوئی بھی چیز اگر لگی بھی ہو، کمپلیکشن پہ کچھ بھی کمی بیشی ہو تو پتہ نہیں چلتا، لیکن قریب آ کے جب انسان دیکھتا ہے تو چھوٹے بڑے عیب جو ہیں وہ نظر آنے لگتے ہیں، صاف دکھائی دینے لگتے ہیں. تو اس لیے انسان صرف دور سے فیصلے نہ کرے، صرف دور سے دیکھنے والا نہ ہو، قریب آ کر دیکھے، حقیقت کی نظر سے دیکھے، جذباتیت میں نہ دیکھے. اور خصوصی طور پر اگر کسی کے ساتھ تجارت کرنی ہو یا شادی بیاہ کا معاملہ کرنا ہو تو مزید تھوڑی سی عادات کو پرکھ لیا جائے. تو بہرحال جتنی زندگی کی رفتار تیز ہو گئی ہے اتنے ہی مسائل کی رفتار بھی تیز ہو گئی. صبر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان نارمل طریقے سے بہیو کرے. اگر ایک شخص چیخ چلا رہا ہے تو جواب میں چیخے نہیں. اگر ایک شخص گالی گلوچ پہ اتر آیا ہے تو جواب میں گالی گلوچ نہیں کرے. جو اس وقت قرآن و سنت کی روشنی میں، شریعت کی روشنی میں صحیح رسپانس ہونا چاہیے وہی ہونا چاہیے. کیونکہ سباب المسلم فسوق، کہ کسی مسلمان کو گالی دینا جو ہے وہ بہت بڑا گناہ ہے. ایک شخص بے صبرا ہو کر گالی دے رہا ہے تو دوسرے شخص کا صبر یہ نہیں کہ کوئی بات نہ کرے، بالکل گمسم ہو جائے، کبھی شاید ہونا بھی پڑے، لیکن خاموشی مکمل بھی نہ اختیار کرے. اگر جواب کوئی مانگ رہا ہے تو جواب دے، لیکن جذباتیت نہ ہو، اس میں منفی باتیں نہ ہو، حرام باتیں نہ ہو، ناجائز بات نہ ہو، جھوٹے الزام نہ لگائے جائیں. کیونکہ بعض اوقات لوگ سچ پر نہیں رہتے، یعنی جواب دینے میں دو ہاتھ آگے ہو جاتے ہیں. تو ان چیزوں سے پرہیز کیا جائے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ دوسرے کے بارے میں بدگمانی سے پرہیز کیا جائے. بعض اوقات کسی کا کوئی رویہ دیکھ کے ہم ایک دم بدگمان ہو جاتے ہیں، اور میں نے دیکھا ہے کہ بہت سی خرابیاں شروع ہی بدگمانی سے ہوتی ہیں. تو دوسروں کے بارے میں حسن ظن رکھے، کہ حدیث میں آتا ہے کہ ان حسن ظن من حسن العبادہ، حسن ظن جو ہے وہ خوبصورت عبادت میں سے ہے. یعنی گمان کا تعلق ہماری صرف سوچ ہے، لیکن سوچ کو بھی عبادت کہا گیا اگر وہ پازیٹو. تو بیسیکلی پازیٹو تھنکنگ، پازیٹو ریئیکشن، اور خود کو بھی نارمل رکھنے کی کوشش. ربنا افرغ علینا صبرا، ٹھیک ہے، آسان دعا ہے. ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین. اور دوسری ہے ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. پھر وہ کہتی ہے اپنے بیٹے کو وَإِذَا هَاجَمَكَ النَّاسُ وَأَنْتَ عَلَى حَقٍّ أَوْ قَذَوْكَ بِالنَّقْدِ فَافْرَحْ إِنَّهُمْ يَقُولُونَ لَكَ أَنْتَ نَاجِحٌ وَمُؤَثِّرٌ فَالْكَلْبُ الْمَيِّتُ لَا يُرْكَلْ وَلَا يُرْمَى إِلَّا الشَّجَرُ الْمُثْمِرُ. اور جب تم پر حق ہو اور لوگ تم سے لڑائی جھگڑا کریں، یعنی تم حق پر ہو پھر بھی لوگ تم سے لڑیں جھگڑے، جیسے ابھی بات ہو رہی تھی، یا تم پر تنقید شروع کر دیں، کرٹیسائز کریں، تو تم خوش ہو جاؤ. یہ ہے پازیٹو ریئیکشن. کیوں خوش کیسے ہو سکتے ہیں؟ لوگ ہمیں گالی دیں اور ہم خوش ہو جائیں؟ وہ کہتی ہے کہ یہ لوگ حقیقت میں تمہیں کہتے ہیں کہ تم کامیاب ہو، مؤثر ہو، انفلوئنشل ہو، کیونکہ مردہ کتے کو نہیں دھتکارا جاتا. یعنی جس کے اندر کوئی خیر نہ ہو اس کے ساتھ کوئی معاملہ نہیں کرتا. پتھر صرف پھلدار درخت کو ہی مارے جاتے ہیں. یعنی تمہارے اوپر تنقید اس لیے ہو رہی ہے کہ تمہارے اندر کوئی خوبی ہے، تمہارے اندر کوئی اچھائی ہے، تمہارے اندر کوئی پوٹینشل ہے. اگر تم کسی کام کے نہ ہوتے، نکمے ہوتے، تو تمہیں کوئی نہ پوچھتا. اب آپ دیکھیں کہ حقیقت یہ، اگر آپ توجہ کریں تو معاشرے کے اندر ان لوگوں پر زیادہ باتیں بنائی جاتی ہیں جو ذرا آؤٹ اسٹینڈنگ ہوتے ہیں، جو دوسروں کے مقابلے میں زیادہ کچھ کام کرنے والے. اگر آپ کوئی کام ہی نہ کریں تو زیادہ سے زیادہ لوگ آپ کو کہیں گے نکمے، بس تنقید تو کوئی نہیں کرے گا. لیکن جب آپ کام شروع کریں گے تو پھر آپ کو کہیں گے یہ بھی غلطی ہے آپ کی، یہ بھی غلطی، یہ بھی غلطی ہے.
تو اس وقت آپ غصے میں آ جائیں گے. اور دوسرا رویہ یہ ہے کہ آپ خوش ہو جائیں کہ شکر ہے کوئی میری غلطی تو نکال رہا ہے. اس کے دو فائدے ہوتے ہیں. ایک تو یہ کہ لوگ آپ کی طرف جو متوجہ ہوتے ہیں شر کے ساتھ، وہ آپ کے لیے خیر بن جاتا ہے، کیونکہ اس طرح آپ کو اپنی غلطیاں دیکھنے کا موقع مل جاتا ہے. دوسرا یہ کہ آپ کو صبر کرنے کا موقع ملتا ہے اور اس پر آپ کو بے پناہ اجر ملتا ہے. قرآن مجید میں آتا ہے انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، بلا شبہ صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بے حساب دیا جائے گا. اور اس طرح آپ نکھر کر سامنے آ جاتے، آپ کا کام اور آگے بڑھنے لگتا ہے، آپ کی ڈٹرمینیشن اور بڑھ جاتی ہے. آپ ایک اچھا کام کر رہے اور لوگ اس کو برا کہہ رہے ہیں تو آپ کو پتا ہے نا کہ آپ اچھا کر رہے ہیں. لوگ تو آپ کی نیت سے نہیں واقف، لوگ آپ کے طریقے سے نہیں واقف. لوگ تو بعض اوقات صرف کسی نئی چیز کو دیکھ کر اس کے اوپر تنقید شروع کر دیتے ہیں کیونکہ وہ عام نارم سے ہٹ کر ہوتی ہے. تو ایسے موقع پر انسان کو اوفینڈ نہیں ہونا چاہیے. تو خلاصہ کیا ہے، نتیجہ کیا ہے کہ تنقید پر اوفینڈ نہیں ہو. تنقید سن کر مسکرائیں، خوش ہو جائیں کہ آپ کوئی بڑا کام کر رہے ہیں. سب سے زیادہ مخالفت کس کی ہوئی؟ پیغمبروں کی ہوئی ہے، کیونکہ وہ سب سے زیادہ مؤثر تھے، سب سے زیادہ کامیاب انسان تھے، سب سے زیادہ مہربان انسان تھے، سب سے زیادہ خیر خواہ تھے. تو بعض اوقات جو کسی کا خیر خواہ ہوتا ہے، اس کا بھلا چاہ رہا ہوتا ہے، اسی پر الزام لگا دیے جاتے ہیں. تو ایسے الزامات سے بھی صبر کرنا ہے اور کبھی بھی اپنے آپ کو اپنی حدود سے باہر نہیں کرنا، کیونکہ یہی آپ کا امتحان ہے. جب آپ یہ امتحان پاس کر جاتے ہیں تو آپ کا درجہ بڑھ جاتا ہے. پھر دوبارہ کوئی اور اٹیک ہو جاتا ہے، پھر آپ کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے، پھر آپ کو صبر کرنا ہے، پھر اگلے درجے پہ آپ آگے، آپ میچورٹی کے بھی اگلے لیول پر آ جاتے ہیں. یعنی آپ دوسرے کو جواب دیں گے اس طریقے سے دیں گے کہ جس سے آپ مجنون نظر نہ آئے، بلکہ آپ انتہائی عقل مند اور سمجھداری کا مظاہرہ کریں. اب اس پر کوئی کچھ کہنا چاہے تو کہہ لیجئے، پھر میں آگے چلوں گی. یہ باتیں آپ نے جا کے اپنے بچوں سے شیئر کرنی انشاءاللہ. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اتنے سارے لوگوں میں ماشاءاللہ خواتین خاموش ہیں اور کوئی تبصرہ نہیں کر رہی. ایک سوال کرنا ایسا ہوتا ہے کہ ہم ساری چیزیں اپلائی کر رہے ہوتے ہیں لائف میں، بچوں کو رول ماڈل کے طور پر دکھا رہے ہوتے ہیں، وہ سارے انسٹرکشن بھی دے رہے ہوتے ہیں، سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں. لا آف فارم یاد رکھے، کسان کا اصول. کسان یعنی جو کھیتی اگاتا ہے، جب وہ بیج ڈالتا ہے تو کہاں ڈالتا ہے؟ مٹی میں. ہم جب کوئی چیز ضائع کرنی ہوتی ہے تو کہتے ہیں مٹی میں ملا دی. کسان لٹرلی مٹی میں ملا رہا ہوتا ہے. پھر جو پھل یا جو درخت جتنا قیمتی ہوتا ہے اتنا ٹائم لے کے نکلتا ہے. کھجور کی گٹلی کو کافی عرصہ لگتا ہے پھوٹنے میں، لیکن دھنیے کا جو بیج ہوتا ہے وہ دوسرے دن نکل آتا ہے. دھنیا کتنی دیر میں اکھڑ جاتا ہے اور کھجور کا درخت کتنی دیر میں اکھڑتا ہے. یاد رکھیے بچوں کی تربیت ایسے ہی ہے جیسے کسان کھیت میں ایک بیج لگاتا ہے، پھر وہ اگتا ہے، پھر وہ اس کی نگرانی کرتا ہے، اس کو پانی دیتا ہے، اس کی کھاد کا خیال رکھتا ہے، اس کی ساری چیزوں کا. لیکن کتنا عرصہ لگتا ہے وہ درخت بننے میں. وہ کہے میں تو روز اس کا کیئر کر رہا ہوں، روز اس کا خیال رکھ رہا ہوں، اس کا سب ضروریات پوری کر رہا ہوں، لیکن یہ بڑا ہی نہیں ہو رہا، اس پہ اثر ہی نہیں ہو رہا، یہ موٹا ہی نہیں ہو رہا، یہ مضبوط ہی نہیں ہو رہا، یہ پھل ہی نہیں لا رہا. تو کیا وہ اپنے وقت سے پہلے پھل لائے گا؟ نہیں لائے گا. بچے بھی صرف لے رہے ہوتے ہیں، وہ ابھی اتنی جلدی جواب نہیں دے پاتے. وہ فوری طور پر آپ کو رزلٹ نہیں دیں گے. آپ انہیں ساری باتیں سنائیں گے، وہ بڑی توجہ سے سنیں گے، خوش ہو کے سنیں گے، وعدہ بھی کریں گے، اور پھر جب عمل کا وقت آئے گا سب بھول جائیں گے. اس پہ آپ نے صبر کا دامن نہیں چھوڑنا. آپ سمجھیں کہ میں نے ابھی سب کچھ میرا مٹی میں مل رہا ہے، لیکن ایک دن یہ سونا اگلے گی مٹی انشاءاللہ. بڑے ہو کر بچے وہ سب باتیں یاد رکھتے ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھیے، یعنی بچے سنتے کم ہیں، کرتے زیادہ ہیں. جو آپ کرتے ہیں وہی کر رہے ہوتے ہیں.
تو اپنے رویے پر غور کیجیے. لٹرلی میرے بچے جب غلطی کرتے تھے تو میں آیت کریمہ پڑھتی تھی. اب تو خیر بڑے ہو گئے چلے گئے ہیں، لیکن جس وقت کسی بچے نے بھی کسی معاملے میں ستایا تو میں آیت کریمہ پڑھنے لگ گئی کہ یا اللہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہ میری کہیں اخلاص میں، میری تربیت میں میری کہیں غلطی ہے جو تو مجھے اس بچے کی شکل میں دکھا رہا ہے. میں نے اپنے ماں باپ کے ساتھ کچھ ایسا کیا ہوگا اور میں بھول چکی ہوں. کون ماں ہے جو یہ کہے کہ میرے بچے نے آج تک ستایا ہی نہیں؟ اور ماں باپ کو ستانا کبیرہ گناہ ہے. لیکن ہم سب ستا کے بھول چکے ہوتے ہیں. اللہ اکبر، ہم سب ماں باپ کو ستا کے بھول چکے ہوتے ہیں. تو اس لیے اگر بچے ہمیں ستائیں تو اللہ سے معافی مانگے. اللہ تعالیٰ ہمیں موقع دے رہا ہوتا ہے کہ ہم یعنی اپنے ماں باپ کے حق میں جو غلطیاں اور قصور کیے ہیں ان کی دنیا میں ہی معافی مانگ لیں، کیونکہ ماں باپ کو تنگ کرنا کبیرہ گناہوں میں سے ہے. اللہ کے ساتھ شرک کرنے کے بعد جو بہت بڑا جرم ہے وہ ماں باپ کو ستانا ہے. تو اس لیے ماں باپ کو ناراض اگر کبھی کیا ہو اور بھول چکے ہوں تو اس کے لیے یہ اب استغفار اور آیت کریمہ. پھر کہتی ہے یا بنی عندما تنتقد احدا فبعین النحل تعود ان تبصر ولا تنظر للناس بعین ذباب فتقع علی ما هو مستقذر. اے میرے بیٹے، جب تم کسی پر تنقید کرو تو اپنی عادت بنا لو کہ شہد کی مکھی کی نظر سے دیکھا کرو اور لوگوں کو عام مکھی کی نظر سے نہ دیکھا کرو، ورنہ تم گندگی پر ہی گرو گے. بہت ہی خوبصورت بات ماں نے کی ہے اپنے بیٹے سے کہ جب لوگوں کے ساتھ معاملہ کرو تو شہد کی مکھی کی طرح دیکھو. شہد کی مکھی کہاں بیٹھتی ہے؟ پھول پر بیٹھتی ہے، پھل پہ بیٹھتی ہے. کیا لیتی ہے وہاں سے؟ رس لیتی ہے، بہترین چیز لیتی ہے. اور گندی مکھی کہاں بیٹھتی ہے؟ گندگی پر بیٹھتی ہے، اور وہاں سے کیا لیتی ہے؟ گندگی ہی لیتی ہے، گندگی لے کے اٹھتی. دیکھنے میں شکل میں بہت تھوڑا فرق ہے. دونوں مکھیوں کی شکل سائز ملتا جلتا ہے، لیکن دونوں کا نقطہ نظر فرق ہے، دونوں کا طریقہ فرق ہے. ہم سب کو بھی کیا کرنا چاہیے؟ شہد کی مکھی کی طرح دیکھنا چاہیے. ہر انسان کے اندر اللہ نے خیر اور شر دونوں رکھے ہیں. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. ہم نے الہام کیا اس کے اندر اس کے فجور کو اور اس کے تقویٰ کو. اس لیے یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی بھی انسان آپ کو دنیا میں پرفیکٹ ملے، کامل ملے. آپ جس کے ساتھ معاملہ کریں گے اس میں کوئی نہ کوئی خرابی مل جائے گی آپ کو. پھر آپ فرسٹریٹ ہوں گے، میں تو اس کو اتنا بڑا سمجھتا تھا، میں تو اس کو اتنا اچھا سمجھتا تھا، میرے دل میں تو اس کی بڑی رسپیکٹ تھی، لیکن یہ تو کسی کام کا نہیں نکلا. مجھے تو اس سے بڑی توقعات وابستہ تھی، لیکن اس نے تو میری ساری توقعات پہ پانی پھیر دیا. یہ سب باتیں تو ہوں گی، لیکن اس وقت ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہماری اپنی غلطی بھی ہے. ہم صرف دوسرے سے توقع کیوں نہیں رکھ رہے؟ ہم اس کی صرف اچھائیوں کو کیوں نہیں دیکھ رہے؟ ہم اس کی خرابیوں پر کیوں نظر رکھے ہوئے ہیں؟ ہم شہد کی مکھی بن جائیں اور گندی مکھی نہ بنے تو انشاءاللہ ہم اپنی ذات کو ہی فائدہ پہنچائیں گے. اور شہد کی مکھی جو کچھ لیتی ہے پھر اس سے وہ چیز تیار کرتی ہے جو لوگوں کے لیے شفا ہے. جب ہم لوگوں سے اچھی باتیں لیں گے، اچھے سبق لیں گے، اچھی عادتیں ان کی اپنے اندر پیدا کریں گے تو انشاءاللہ ہم ان کے زیادہ فائدے کے بن جائیں گے. اس بات پر اگر کوئی کچھ کہنا چاہے جی بولیے. اپنے آپ کی شیپ کے بعد جو وہ بچے جو ماں باپ کو کرنے لگتے ہیں تو obviously بچے سیکھ رہے ہوتے تو ان سے غلطیاں ہو جاتی ہیں تو اسے اتنا بڑا گناہ. جب چھوٹے بچے ہوتے ہیں تو ان پہ گناہ نہیں ہوتا، لیکن جب بڑے ہو جاتے ہیں، بالغ ہو جاتے ہیں، سمجھدار ہو جاتے ہیں، سیکھ لیتے ہیں، پھر گناہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی چھوٹے چھوٹے بچے جب روتے ہیں، نیپی گندی کر دیتے ہیں تو ان پہ گناہ نہیں ہے کوئی. اچھا کیا آپ نے سوال کر لیا. اس لیے میں کہتی ہوں سوال کریں تاکہ مجھے بھی پتا چلے کہ میں جو کہہ رہی ہوں اس کے بعد آپ کیا سوچ رہے ہیں. اور جواب دیتے ہیں والدین کہ نماز صبح سے آپ کے اوپر میں فرض ہو جاتی ہے، کھانا ہمیں مجھ پر ہے، خاص طور پر صبح کی جگہ نہیں کیا ہوتا ہے جی، اور نماز تو وہ کیا وہ بھی نام سکھانے ہیں؟ بالغ ہو جائے تو آئے گا.
اس میں آپ دیکھیے مجھے جو چیز بہت فائدہ دی ہے وہ یہ کہ میں بچوں کو جیسے اٹھاتی تھی تو بہت زور سے بول کے نہیں، کیونکہ نیند میں سویا ہوا انسان ڈر بھی جاتا ہے. اچانک نہیں، پیار سے ہاتھ پھیرا، اور صرف اس وقت نہیں اٹھایا، رات کو پہلے بات کی کہ صبح دیکھو اتنے بجے اٹھنا ہے، الارم لگا لو، جب میں اٹھاؤں تو کتنی دفعہ اٹھاؤں وغیرہ وغیرہ. پھر نماز کے فائدے آگے پیچھے. ہم سارا لیکچر اس وقت جھاڑتے ہیں جب وہ سو رہا ہوتا ہے نا، اس سے وہ اوفینڈ ہو جاتا ہے. میں ایک دفعہ کسی کے گھر گئی تو کہنے لگی آنٹی میں نے یہ پنکھا خریدا ہے. میں پتہ کب چلاتی ہوں؟ جب میری ماما بہت بولتی ہیں. میں نے کہا کہ پنکھا چلا رہے؟ کہتی ہاں پھر وہ شور کرتا ہے نا تو مجھے ماما کی بات سمجھ نہیں آتی. میں ان کو یہ نہیں کہہ سکتی کہ آپ چپ کریں، لیکن میں نے یہ طریقہ اختیار کیا ہے کہ وہ جب بولتی ہیں تو میں اس کو آن کر دیتی ہوں. جی جی بالکل، یہ بھی آپ نے بہت اچھی بات کی کہ بچے ایک دفعہ نو بول دیتے ہیں، نو. اب اس پہ آپ غصے میں نہ آئیں، اس پہ آپ یہ نہ سوچیں کہ اچھا انہوں نے تو ماننا نہیں. آپ بھی کہا کریں اس نو کو تو یس میں بدلوں گی، دل میں کہا کریں، اس چیلنج کو قبول کر لیا کریں، اور اس وقت کہا کریں اچھا ٹھیک ہے بتاؤ پھر کیا کرنا ہے. پھر ادھر ادھر ہو جائیں، پھر دوبارہ بات کریں، پھر ادھر ادھر ہو جائیں، پھر بات کر لیں. اصل میں ہم جلدی چاہتے ہیں، فوراً اپنی مرضی کی بات منوانا چاہتے ہیں، جس سے کام خراب ہوتا ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ بہت سی نصیحتیں ڈائریکٹ نہ کریں، انڈائریکٹ کریں. بڑے کو سنانا ہو تو چھوٹے سے بات کریں جو پہلے ہی سنا ہوا ہے، کیونکہ ڈائریکٹ بعض اوقات بات کرنے سے وہ ناراض ہو جاتے ہیں بچے کہ آپ ہماری بےزتی کر دیتی. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب میں بڑی ہو گئی تھی، بالغ ہو گئی تھی، تو ایک دن میں نے اپنے والد کو سنا، امی کو کہہ رہے تھے کہ دیکھو اب یہ بڑی ہوگی، اب اس سے اس طرح نہیں بات کرو. تو اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ یہ کتنی حکمت کی بات ہے کہ جب بچے جوان ہو جائے تو ان کی عزت نفس ہوتی ہے، وہ مائنڈ کرتے ہیں، اور وہ والدین سے پھر ناراض ہوتے ہیں، تو ان کو بھی عزت دیں. جب ہم ان کو عزت دیں گے تو انشاءاللہ ہمیں بھی عزت ملے گی. بالکل، بہت اچھا سوال ہے کہ ہم جو داماد وغیرہ ہوتے ہیں وہ بھی بچے ہوتے ہیں، لیکن obviously دوسرے گھر سے آئے ہوتے ہیں، کیونکہ ساس بہو کا تو بہت، اس معاملے میں میں سمجھتی ہوں کہ سب سے پہلی بات تو یہ کہ جو عزت دینا ہے، محبت دینا ہے، وہ کبھی بھی رائے گاہ نہیں جاتا. اس کے باوجود وہ بچے ہوتے ہیں، انہوں نے عملی زندگی میں نیا نیا قدم رکھا ہوتا ہے. بعض اوقات وہ نئی نئی اتھارٹی ملتی ہے تو وہ بیوی پر ایک اتھارٹی سے بھی مل جاتی ہے، تو بعض اوقات وہ آپ کی بیٹی کو کچھ کہتے ہیں تو آپ کو برا لگتا ہے. ایسے میں ایک بات تو یہ کہ بیٹی ہو یا بیٹا ہو، ان کو اپنے ڈیسیژن خود لینے کی عادت ڈالنی چاہیے کہ بیٹا ہر بات میرے تک نہیں لاؤ. اچھی بات ہو تو بتاؤ، لیکن جو باتیں اس قسم کی ہیں کہ جس میں آپ لوگوں کا آرگیومنٹ ہوتا ہے یا ایک دوسرے کے ساتھ تعلق ٹھیک نہیں ہوتا، اس کو میرے تک نہیں لاؤ، کیونکہ تم لوگ پھر ٹھیک ہو جاؤ گے اور میرا دل برا رہے گا. پھر اسی طرح یہ کہ نئی بچی جب نئے گھر میں جاتی تو ایسے ہی ہے جیسے گملے سے پودا نکال کے آپ نے زمین میں لگایا، وہ مرجھائے گا بھی، وہ کملائے گا بھی، اس ٹائم لے گا جڑ پکڑنے میں، تو ٹائم دیجیے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ بیٹی سے زیادہ داماد کو اہمیت دیں، اور داماد کے سامنے بیٹی سے کہے کہ بیٹا اب ہم پیچھے سٹیپ ڈاؤن کر رہے ہیں، اب آپ نے ان کی ساری بات ماننی، اب یہ آپ کے لیے سب کچھ ہے. تو انشاءاللہ جب عزت دیں گے، محبت دیں گے، توجہ دیں گے، اور خیر خواہی کے ساتھ، یہ نہیں کہ سب بناوٹی، یہ باتیں جینوئنلی آپ کریں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کو اس کا اچھا ریوارڈ ملے گا. پھر وہی کسان والی بات، بعض اوقات فوری طور پر کچھ بھی نہیں ملتا، یوں لگتا ہے سب کچھ مٹی میں ڈالے چلے جا رہے ہیں. میرا ذاتی تجربہ ہے کہ ایک دن آتا ہے
کہ وہی داماد جو ہیں وہ آپ کو اپنے گھر والوں سے بھی بڑھ کے چاہتے ہیں، کیونکہ انہوں نے آپ کو پرکھ لیا ہوتا ہے، وہ بھی پرکھ رہے ہوتے ہیں کہ ان کا یہ سب محبت اور پیار اور یہ سب کچھ وقتی ہے یا واقعی محبت کرتے ہیں. اپنے بچے نہیں پرکھتے، اپنے بچے ٹیسٹ کرتے رہتے ہیں ماں باپ کو کہ واقعی ہمارے ماں باپ محبت کرتے. چلیے اب میں اپنی بات کا اسی پر اختتام کرتی ہوں. میں آپ سب کے لیے دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ آپ کا یہاں آنا قبول کرے، بیٹھنا، گھروں سے وقت لگانا، مال لگانا، یہاں پہنچنا، اور آپ کے بچوں کو آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، آپ کے والدین کو آپ کے لیے رحمت کا سایہ بنائے، اور آپ کے شوہروں کو آپ کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، آپ کی تمام بیماریاں، دکھ، تکلیفیں، پریشانیاں دور کر دے. جو بھی کوئی غم اور ہم آپ کے لے کر بیٹھے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ اس ہم و غم کو زائل کر دے، اور آپ کو جو آپ مانگتے ہیں وہ بھی عطا کرے، اور جو آپ کو پتہ نہیں کہ مانگنا چاہیے وہ بھلائیاں بھی آپ کو عطا کرے، اور اللہ تعالیٰ آپ سب سے راضی ہو جائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.